السلام علیکم دوستو، ویلکم بیک ٹو مائی چینل ازلو ٹاکنگ پوائنٹ۔ آج میرا موضوع ہے، بڑا عجیب سا آپ لوگوں کو لگے گا، اس سے پہلے میں نے اس قسم کا کوئی موضوع زیر بحث نہیں لایا، لیکن آج کا موضوع ہے 2 بوتل شراب۔ انصاف کا یہاں کیا حال ہے؟ اس بارے میں پاکستان کو دیکھنا ہے تو اداکارہ دیکا اوڈھو کا کیس ہی دیکھ لیں۔ 9 سال قبل اپنے بیگ میں 2 بوتل شراب اسلام آباد سے کراچی لے جاتے ہوئے اسلام آباد ایئرپورٹ پر پکڑی گئی۔ ملک کی سب سے بڑی عدالت سپریم کورٹ کے سب سے بڑے جج چیف جسٹس آف پاکستان نے واقعہ کا سو موٹو نوٹس لیا۔ ذرا تھوڑا سا سوری کے بولنے میں سو موٹو ایسے سو موٹو ہی کہنا چاہیے اس کو، سو موٹو۔ اچھا جی، کیس میڈیا کی ہیڈ لائنز کی بھی زینت بنا رہا، یعنی سب کی نظریں اس کیس پر تھیں۔ اس کے باوجود اس کیس پر فیصلہ کرنے میں عدالت کو پورے کے پورے 9 سال لگے، بلکہ 9 سال سے بھی کچھ زیادہ ٹائم لگا۔ پولیس، استغاثہ، کسٹم، ایئرپورٹ حکام، 9 سال گزرنے کے باوجود 2 بوتل شراب کا پکڑا جانا ثابت ہی نہیں کر سکے، اور اس طرح عتیقہ اوڈھو باعزت بری ہوگی۔ سیاستدانوں سے جب شراب کی بوتلیں پکڑی جائے، اور چاہے پکڑنے والے پولیس ہو یا ملک کا چیف جسٹس یعنی ریاست کا سب سے بڑا جج، تو پھر بھی شراب کو شہد یا زیتون کا تیل بنا کر پیش کر دیا جاتا ہے۔ عتیقہ اوڈھو کے کیس میں تو شراب اور شراب کی 2 بوتلیں سرے سے ہی غائب ہو گئیں۔ عدالت کو کوئی شہادت نہیں ملی۔ سوچنے کی بات یہ ہے، بلکہ افسوس کا مقام یہ ہے کہ اگر عتیقہ اوڈھو کے خلاف یہ کیس جھوٹا بنایا گیا تھا یا شہادتوں کی کمی تھی، تو پھر عدالت کو اس نتیجے پر پہنچنے میں 9 سال سے زیادہ کا عرصہ کیوں لگا؟ اس دوران کوئی 200 سے زیادہ دفعہ عدالت لگی، کوئی 16 جج تبدیل ہو گئے، لیکن کوئی شہادت نہ ملی، اور یوں انصاف ایسا ہوا کہ مذاق ہی بن گیا۔ اتنے سادہ سے کیس میں فیصلہ جو بھی کرنا تھا زیادہ سے زیادہ 4-6 مہینے میں ہو جانا چاہیے تھا۔ یہ کیسا نظام ہے کہ انصاف اس انداز میں کیا جائے کہ کسی کو انصاف لینے کی خواہش ہی نہ رہے؟ اگر کیس جھوٹا تھا تو 2 بوتل شراب کس نے اس اداکارہ کے بیگ میں رکھی؟ یعنی عتیقہ اوڈھو کے کیس بیگ میں جو 2 بوتل شراب برآمد ہوئی اور کیس جھوٹا تھا، تو وہ کس نے اس کی بوتل میں اس کے بیگ میں رکھی، اور اس بندے کو کیوں نہ پکڑا گیا؟ اگر شراب کی بوتلوں کی کہانی جھوٹی تھی تو پھر ایئرپورٹ کے ان کے اہلکاروں کو کیوں نہیں پکڑا گیا جنہوں نے ایک جھوٹا مقدمہ بنایا؟ کیا ان اہلکاروں کی عتیقہ اوڈھو سے کوئی ذاتی دشمنی تھی، یا اس کے خلاف کوئی انہوں نے سازش بنی؟ اس کیس میں بھی ملزم، یا پھر اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کیس میں بھی ملزم اتنا ہوشیار تھا اور اس عدالتی نظام کی خامیوں سے واقف بھی کہ سب کچھ کر کے باعزت بری ہو گیا۔ کچھ بھی ہو، یہ ہمارے عدالتی نظام کی وہ خامیاں ہیں جس کی بنا پر کوئی بھی شریف آدمی عدالت میں جانے سے ڈرتا ہے، کیونکہ انصاف کے لیے نسلوں تک کو انتظار کرنا پڑتا ہے، جبکہ یہ نظام مجرموں، قانون سے کھلواڑ کرنے والوں کو اس لیے سوٹ کرتا ہے کہ سب کچھ کر کے بھی وہ بغیر سزا کے بچ نکلتے ہیں۔ وکیلوں کے پاس اس نظام میں اتنے اربے ہیں کہ جتنا چاہے مقدمے کو لٹکا دیں۔ جس کے پاس پیسہ ہے اس کے لیے اپنی مرضی کا انصاف لینے کی اس نظام میں بہت آسانیاں ہیں۔ مثلاً اگر کوئی آپ کے مکان پر قبضہ کر لے، یہ نظام قبضہ کرنے والے کے لیے تو بہترین ہے، جبکہ مظلوم پولیس کچہری کے چکر لگا کر مایوس ہو جاتا ہے۔ قبضہ مافیا کا سب سے بڑا ہتھیار یہی نظام ہے، کیونکہ کسی کے بھی پلاٹ یا مکان پر قبضہ کرنے پر کسی بھی فریق کی طرف سے عدالت معاملہ میں چلا جاتا ہے، اور اس طرح مقدمہ برسوں تک بلکہ دہائیوں تک چلتا رہتا ہے، اور یہ وہ صورت ہے جو ظالم کو سوٹ کرتی ہے اور مظلوم کو بے بس بنا دیتی ہے۔ عدالتوں اور جج حضرات کی طرف سے اکثر دوسرے محکموں کے متعلق بہت سخت باتیں سننے کو ملتی ہیں۔ عدالتیں پولیس پر برستی ہیں، حکومت پر، نیب پر، سول و فوجی محکموں کی کارکردگی پر، نظام کی خرابیوں کو اجاگر کرتی ہیں۔ کتنا ہی اچھا ہو کہ ہماری عدالتیں اس نظام عدل کی خامیوں کو بھی دیکھیں، عوام کی اس نظام سے مایوسی کا بھی احساس کریں، ظالم کا ہاتھ روکیں، مظلوم کی داد رسی کریں۔ یہ جو فیصلے برسوں دہائیوں میں نہیں ہوتے، ان کو جلد انصاف مہیا کرنے کی طرف دھیان دیں۔
یہ وہ کام ہے جو ہماری عدالتوں اور ججوں کو سب سے پہلے کرنا چاہیے۔ اگر اس ملک میں عدالتوں سے انصاف مل جائے تو سمجھیں کوئی بھی مسئلہ باقی نہ رہے، کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی نہ رہے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے اور ان کو بھی ہدایت دے کہ مطلب جو مظلوم کا ہم ساتھ دیں اور ظالم کو سزا دیں۔ اور اب عتیقہ اوڈا صاحبہ کے لیے ہم کیا کہیں کہ وہ تو باعزت بری ہو گئی، لیکن انہوں نے بھی آگے مقدمہ کسی پر نہیں کیا کہ انہوں نے میری ساکھ کو، کیونکہ ایک فیمس پرسنالٹی ہے تو وہ یہ بھی کہہ سکتی تھی کہ انہوں نے میری ساکھ کو نقصان پہنچانے کے لیے میرے خلاف یہ جھوٹا من گڑھ کیس کیا ہے، تو وہ چیز تو انہوں نے نہیں کی، اور 2 بوتلیں شراب اور باعزت بری۔ چلیں جی، ملتے ہیں نیکسٹ ٹائم۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آپ سب لوگوں کو ہمیشہ خوشی، صحت اور تندرستی دے اللہ تعالیٰ۔ اچھا، جاتے جاتے لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔